دانش کتب میں خوش آمدید۔ آج ہم نیتھنیل برینڈن کے بنیادی کام یعنی سیلف اسٹیم کے 6 ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے آئیے ایک عام غلط فہمی سے شروعات کریں۔ کبھی سوچا ہے ان پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس کے بارے میں جو اسکولز میں ملتے ہیں تاکہ سب برابر محسوس کریں؟ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، جب آپ کو بنا کسی خاص محنت کے کوئی انعام ملتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے حقدار نہیں، اور یہی احساس آپ کو ایک ڈھونگی یعنی امپوسٹر جیسا فیل کراتا ہے اور آپ کی اصل عزت نفس کو کم کر دیتا ہے۔ تو پھر اصل سیلف اسٹیم ہے کیا؟ دیکھیں، یہ دوسروں سے بہتر ہونے کا احساس بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی صرف شرکت کرنے پر ملنے والی تعریف۔ حقیقت میں یہ اپنے ذہن پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ خوشی کے مستحق ہیں اور ہاں، زندگی کے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ احساس اندر سے آتا ہے، باہر سے کوئی اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو آج کے اس سفر میں ہم انہی بنیادوں کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم سب سے پہلے غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور اصل تعریف تک پہنچیں گے۔ پھر ہم ایک ایک کر کے ان 6 ستونوں کو دیکھیں گے جو شعور، عمل اور کردار سے بنتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، یہ سب ہماری زندگی پر آخر اثر انداز کیسے ہوتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ عزت نفس یا سیلف اسٹیم آخر ہے کیا۔ برینڈن اسے اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا یقین ہے کہ آپ زندگی کے بنیادی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ خوشی کے حقدار ہیں۔ یہ ایک اندرونی احساس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی اور آپ کو دے سکتا ہے۔ اس تعریف کے آپ سمجھ لیں 2 اہم حصے ہیں۔ پہلا ہے سیلف ایفیکیسی، یعنی اپنے ذہن پر بھروسہ۔ یہ یقین کہ آپ سوچ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے سیلف ریسپیکٹ۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی قدر ہے، کہ آپ کو جینے اور خوش رہنے کا پورا حق ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں نا، تبھی ایک مضبوط سیلف اسٹیم کی بنیاد بنتی ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں پہلے 2 ستونوں کی، جن کی بنیاد شعور اور آگاہی پر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ پیدائشی خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی پریکٹسز ہیں جن پر مسلسل عمل کرنا پڑتا ہے۔ پہلا ستون ہے شعوری طور پر جینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آٹو پائلٹ موڈ سے نکل کر اپنی زندگی میں موجود رہنا، اس بات سے آگاہ رہنا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آئیے اسے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کیا وقت سوشل میڈیا پر بے مقصد سکرولنگ میں گزارا جا رہا ہے، یا پھر زندگی اور اپنے مقاصد کے ساتھ شعوری طور پر جڑ کر؟ جب ہم آٹو پائلٹ پر جیتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے ذہن کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جو ہماری عزت نفس کو کمزور کرتا ہے۔ شعوری زندگی حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، جو ہے خود قبولی کی مشق۔ یہ اپنے آپ کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہے، بنا کسی انکار یا بہانے کے۔ بالکل آسان لفظوں میں، اپنی اصلیت کو تسلیم کرنا۔ خود قبولی کا مطلب ہے اپنی حقیقت کو دیکھنا، وہ اچھی ہو یا بری، اور اسے تسلیم کرنا۔ یہ اپنے آپ سے ایک دوست جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، قبولیت تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک ہم سچائی کو مانیں گے نہیں، ہم اسے بدل بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے پسند بھی کریں، اس کا مطلب صرف حقیقت کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے 2 ستون شعور کے بارے میں تھے۔ اب ہم اگلے 2 ستونوں کی طرف چلتے ہیں، جو ہیں ایکشن کے بارے میں، یعنی عمل کے بارے میں۔ تیسرا ستون ہے خود ذمہ داری۔ یہ ایک بہت پاورفل آئیڈیا ہے۔ یہ اس احساس کا نام ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور ہاں، اپنی خوشی کے مالک خود ہیں۔ زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی کوئی بچانے نہیں آ رہا۔ یہ احساس کہ اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنے مسائل کا حل اور اپنے مقاصد تک پہنچنا صرف اور صرف اپنی ذمہ داری ہے، یہی احساس انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ جب ہم ذمہ داری سے بھاگتے ہیں تو اپنی ہی عزت نفس کو زخم دیتے ہیں۔ چوتھا ستون ہے خود اظہاری یا سیلف اسرٹیونیس۔ یہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنی ویلیوز کو احترام کے ساتھ مناسب انداز میں ظاہر کرنے کا ہنر ہے۔ سوچ کر دیکھیں، کیا کبھی کسی میٹنگ یا کلاس میں غلط کہنے کے ڈر سے خاموشی اختیار کیے؟ یہ خود اظہاری کی کمی کی ایک عام مثال ہے۔ جب ہم اپنے خیالات کو دباتے ہیں تو ہم خود کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری رائے اہم نہیں ہے، جو سیدھا ہماری عزت نفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں،
خود اظہاری کا مطلب لڑائی یا جھگڑالو ہونا بالکل نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے یقین کے مطابق جینا اور ضرورت پڑنے پر نہیں کہنا ہے۔ یہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کیے بغیر اپنی ذات کی تصدیق کرنا ہے۔ چلیے اب ہم آخری 2 ستونوں کا جائزہ لیں گے جو عزت نفس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مقصد اور سالمیت۔ 5واں ستون ہے بامقصد زندگی گزارنا۔ اس مشق میں آپ اپنی صلاحیتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آپ نے خود چنے ہیں۔ اس کے بغیر زندگی ہمیں بس ادھر ادھر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے کا ایک آسان سا فارمولا ہے۔ پہلے صاف مقاصد طے کریں، پھر ان تک پہنچنے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ اس کے بعد اپنے عمل پر نظر رکھیں کہ کیا آپ پلان پر چل بھی رہیں، اور آخر میں نتائج کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ وقت پر اپنا راستہ درست کر سکیں۔ سمپل۔ اور اب 6واں اور آخری ستون، ذاتی سالمیت یعنی پرسنل انٹیگریٹی۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کی مشق ہے کہ آپ کی ویلیوز، آپ کے عقیدے اور آپ کا رویہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں۔ سالمیت کا اصل مطلب ہے کونگروئنس یا مطابقت، یعنی جب آپ کے افکار اور آپ کے عقائد آپ کے اعمال سے میل کھاتے ہیں، جب قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ جب ہم اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں تو ہم اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں اور اس سے عزت نفس کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ برینڈن سالمیت کو بحال کرنے کا ایک 5 اسٹیپ راستہ بتاتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے، پہلے اپنی غلطی کو بنا کسی بہانے کے قبول کریں، پھر اس سے دوسروں کو پہنچنے والے نقصان کو سمجھیں اور اس کی تلافی کی کوشش کریں، اور آخر میں آئندہ بہتر کرنے کا پختہ عہد کریں۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا عمل ہے۔ تو ان 6 ستونوں پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سب اتنا ضروری کیوں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ عزت نفس کی سطح کے حقیقی دنیا میں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں کی عزت نفس بلند ہوتی ہے وہ عام طور پر زیادہ حقیقت پسند اور لچکدار ہوتے ہیں۔ ان میں تخلیقی صلاحیت اور آزادی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کم عزت نفس والے لوگ اکثر غیر منطقی اور سخت مزاج ہو جاتے ہیں، نئی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ یا تو دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کتنا کچھ داؤ پر لگا ہے۔ برینڈن کہتے ہیں کہ سیلف کانسیپٹ از ڈیسٹینی، یعنی آپ اپنے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہی آپ کی قسمت بن جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا تصور ہے؟ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔